کہ لوگ مجھے رب کہہ کے پکاریں، تو اپنی ربوبیت کا اظہار کیا، اپنے محبوب کی تخلیق فرما۔ مجھے ڈھونڈنا ہے، دربار مصطفیٰ پہ جائیے۔ میری بارگاہ میں آنا ہے تو دربار مصطفیٰ ہی میری بارگاہ کا راستہ ہے، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو ہی کہہ دے، آپ ہی فرما دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب جب رب ایک ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اس ایک کی تحقیق کے لیے ہم لوگ پہنچے ریاضی دان کے پاس۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے 1 2 3 4 5 6 یہ میتھ کا کام ہے، حساب کا کام ہے۔ ریاضی دان جانتا ہے کہ ایک کسے کہتے ہیں۔ رب العالمین نے تو فرمایا میں ایک ہوں، مصطفیٰ کے زبان سے فرمایا۔ اب اس ایک کو سمجھنے کے لیے ہم پہنچے ریاضی دان کے دروازے پہ، ہم نے وہاں دستک دی، ہم نے کہا رب ایک ہے، تو حساب دان ہے، تو ریاضی دان ہے، تجھے حساب کا زیادہ پتہ ہے، بتائیے ایک کی انٹروڈکشن کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک کہتے کسے ہیں؟ تمہارے سبجیکٹ میں، تمہارے موضوع میں ایک کا معنی کیا ہے، ایک کی تعریف کیا ہے؟ تو ریاضی دان نے کہا کہ ایک کہتے ہیں الاحد نصف الاثنین۔ سبحان اللہ۔ ریاضی دان نے کہا کہ دو آدھا مل جائیں تو ایک بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ریاضی دان نے کیا کہا؟ دو آدھے مل جائیں تو ایک بنتا ہے۔ ہم نے کہا اس سے تو ہم مشرک ہو جائیں گے، ہمارا رب تو وہ ایک نہیں ہو سکتا کہ دو آدھے ملے تو ایک رب بن جائے۔ پھر ہم نے کہا اس سے بھی بڑھ کر ہے، منطقی جو علم کلام جو سکھاتے ہیں، ہم نے کہا منطقی کے پاس چل کے ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک کسے کہتے ہیں۔ جب ہم منطقی کے دروازے پہ، متکلم کے دروازے پہ دستک دی، ہم نے کہا رب نے فرمایا میں ایک ہوں۔ ریاضی دان سے تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ تو ہمیں اور گمراہ کر رہا ہے۔ تو اس سے بھی بڑا علم والا، تو بتا تمہارے ہاں ایک کی تعریف کیا ہے؟ تو منطقی نے کہا ہمارے ہاں تو ایک قسم ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں ایک کی کئی قسمیں ہیں۔ آپ واحد جنسی پوچھنا چاہتے ہیں، واحد نوعی پوچھنا چاہتے ہیں، واحد فصلی پوچھنا چاہتے ہیں، واحد عددی پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ تو ایک ہی بتا رہا تھا، اس نے تو کئی بتا دیے۔ ہم اسی پریشانی میں تھے کہ اللہ ایک ہے تو ایک کی تعریف کیا ہے؟ تو مکی نے گنبد خضرا نے وہاں سے پکارا۔ سبحان اللہ۔ تمہارا مسئلہ ریاضی دان کے پاس نہیں، تمہارا مسئلہ منطقی کے پاس نہیں، تمہارا مسئلہ میرے پاس حل ہوگا۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ اللہ نہ ریاضی کا ایک ہے، نہ منطقی کا ایک ہے، وہ واحد حقیقی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک میں بھی ہم کو مصطفیٰ کے دربار سے رہنمائی ملی۔ سبحان اللہ۔ اگر مصطفیٰ کا دربار نکال دو، درمیان سے مصطفیٰ کو نکال دو، تو کوئی مسلمان بن سکتا ہے؟ اسلام کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے میں سے سرکار کا نام ہٹا دو کہ جی ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ والے ہیں، کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ نماز، نماز سے مصطفیٰ کو ہٹا دو، کوئی نمازی بن سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے مصطفیٰ کا خیال آئے گا، ہاتھ باندھو گے مصطفیٰ کا خیال آئے گا۔ رکوع کیا مصطفیٰ نے، سجدہ کیا مصطفیٰ نے، اتحیات میں بیٹھے مصطفیٰ، قومہ کیا، جلسہ کیا، یہ سارے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب مصطفیٰ کی ادا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر مصطفیٰ کا خیال کسی کو بھاری لگتا ہے تو وہ نمازی نہیں ہو سکتا۔
سناؤں حدیث پاک؟ سبحان اللہ میرے آقا حبیب کبریا شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبیلے کے فیصلے میں تشریف فرما ہے، نماز کا وقت ہوا. لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، نبی کا خیال نماز میں آنا برا ہے. بیل کا خیال آ جائے، بھینس کا خیال آ جائے تو وہ صحیح ہے، نبی کا خیال برا ہے. یہ بعض کی کتابوں میں مذکور ہے. اب وہ فیصلے میں تشریف فرما ہے، نماز کا وقت ہوا. صدیق اکبر نے کہا تکبیر پڑھو. حضرت بلال نے تکبیر پڑھی ہے. صدیق اکبر آگے کھڑے ہو گئے، صفیں بند گئیں. اللہ اکبر. نماز ہی کے اندر کھڑے ہیں سارے صحابی. اتنے میں جلوہ جانا تشریف لائے. جیسی مصطفیٰ کی انٹری ہوئی ہے، جیسی داخل ہوئے ہیں تو صحابہ کرام کا رخ بدل گیا. دیکھا کہ جانے کائنات آئے ہیں، تاڑیاں بجی ہیں. یہ تاڑی یہ ہوتی ہے، یہ حرام ہے. الٹے یوں پوری مسجد میں شور بپا ہوا. ایمان سے بتاؤ نماز کے اندر یوں کرو گے نماز ہوگی؟ صحابہ کرام ہم سے زیادہ نماز کو جانتے تھے. ہم تو 1444-45 سال بعد آئے ہیں. صحابہ کرام نے مصطفیٰ سے سیکھا ہے. آپ نے نماز لینی ہے تو نماز وہ ہے جو مصطفیٰ نے کی. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. بابا جی نے کیسے سکھایا ہے نعرہ لگانا. فرمایا 2 مرتبہ ہولی ہولی بالکل نارمل، زندہ آباد زندہ آباد 2 مرتبہ. تیسری مرتبہ آپ کے سینے سے آواز ہے. آپ کا پڑوسی بیٹھا ہو نا وہ بھی ہل جائے. وہ ہل کر پوچھے کیا ہوا تو اسے پتہ لگنا چاہیے مجاہدین ختم نبوت آئے. اب شاہ صاحب لگائیں گے نعرہ، میں دوں گا جواب. میں آپ کو سکھا رہا ہوں جو سبق میں نے بابا جی سے پڑھا ہے وہ آپ کو بتانے آیا. آپ نے جواب نہیں دینا ہے. تاجدار تاجدار ختم نبوت. نہیں میں بتاؤں. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. یہ تیسری مرتبہ دیواریں ہلنی چاہیے، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. یہ آپ کا نعرہ منکرین ختم نبوت کے لیے بم جا کر برسنا چاہیے. اب میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے جواب دینا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد. یہ ہوئی نا بات. سبحان اللہ. تشریف رکھیے. نماز آپ کو قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ملے گا. پورا قرآن اٹھا بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کے سین تک. آیت نازل ہوئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. صحابہ کرام پر جب یہ وحی پڑھی گئی تو عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا حکم تو ہے، پڑھیں کیسے؟ نبی کا تم درمیان میں نبی کا وسیلہ ہی نہیں لیتے ہو. نبی کو نکال کر تم نمازی بن کے دکھاؤ، ہم بھی دیکھیں تم کیسے نمازی بنتے ہو. ارے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ قرآن میں طریقہ کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ نماز کا حکم ہے پڑھو. پڑھیں تو کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. جانے کائنات نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. تو تاڑیاں بج گئی نماز کے اندر. خیال آیا ہے کہ نہیں آیا؟ رخ قبلہ بدل گیا. صدیق اکبر مصلی بھول گئے، پیچھے آئے. فرمایا قف یا ابا بکر، اے ابو بکر کھڑے ہو جا. آپ کھڑے نہیں ہوئے. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. بعد میں پوچھا جب میں نے کہا تھا کھڑے ہو جا، کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے بڑی عزت سے نوازا ہے، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں کہ مصطفیٰ کھڑے ہوں اور میں آگے کھڑا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسند ابو یعلا کی روایت ہے. نماز صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں، سارے صحابہ سب باندھے کھڑے ہیں. جلوہ جانا نے پردہ ہٹا دیا. جو حاجی گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ منبر ہے، ساتھ میں حجرہ عائشہ ہے، مزار شریف. حجرہ عائشہ میں پردہ ہٹا. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا
ہوا قائم ینظر الینا، مصطفیٰ کھڑے تھے اور ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، ایمان سے بتاؤ، میں نماز پڑھوں رخ کر کے قبلہ کی جانب، اگر میں چہرہ ہٹاؤں دوسری جگہ، نماز ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ شرط ہے استقبال قبلہ۔ اگر قبلے سے رخ ہٹ گیا، مفتی کا فتویٰ ہے نماز نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام کا رخ ہٹ گیا، صدیق اکبر مصلی بھول گئے، مصطفیٰ کھڑے ہیں قائم وَهُوَ قائم ينظر الینا انا وجہہ کورقۃ مصحف۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مصطفیٰ کھڑے تھے اور ہماری طرف نظر کرم فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا جیسے قرآن کے ورقے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب ہم نے عشق کے مفتی سے پوچھا کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو عاشق نے کہا کہ نماز ٹوٹی نہیں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مصطفیٰ کعبہ کے بھی کعبہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر شام سے اسلامی لشکر مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ جامع کائنات نے حضرت بلال کو کہا چڑھا ذرا۔ حضرت بلال کو کیوں چڑھایا؟ وہاں بڑے نمبردار بھی تھے، سردار بھی تھے، اور بڑے بڑے سردار تھے۔ آپ کو پتہ ہے سرداروں نے، مکے کے سرداروں نے قاصد بھیجا جانے کائنات کی بارگاہ میں کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اور وہ کیا شرط تھی؟ کہ آپ کے دائیں جانب حضرت بلال غریب مسکین کمزور غلام، اور بائیں جانب حضرت مقداد غریب مسکین بلال غلام، یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سردار ہیں، بس جب ہم آ جائیں تو ان کو ہٹا دیا کریں۔ آپ کے بھی ایم پی ایم این اے آپ کا بچا ہوا پانی نہیں پی سکتے، وہ ہم لوگوں کو جراثیم سمجھتے ہیں، آپ ان سے ہاتھ ملاؤ تو وہ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں، ایسا ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بے شک۔ پھر بھی ہم جھنڈا ان کا اٹھایا ہوا، مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب وہ پیغام لے کے آئے کہ غریبوں کو ہٹا دیں، جب ہم آ جائیں، ہم چلے جائیں، پھر بعد میں آ جائیں، پھر ہم اسلام قبول کریں گے، تو اس سے پہلے کہ مصطفیٰ جواب دیتے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل نے پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ یہ سردار، یہ نمبردار، یہ چودھری، یہ بڑے بڑے، یہ اگر اسلام قبول کرتے ہیں ٹھیک، اگر قبول نہیں کرتے ہیں اللہ کو ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، فلا تعود عیناک، یہ غریبوں سے اپنی نگاہیں مت پھیرنا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا غریبوں کا اتنا خیال میرا رب رکھتا ہے، تو اس دن سے لے کر آخری دم تک، ظاہری پردے تک آپ یہ دعا کرتے رہے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ مصطفیٰ کریم کی یہ دعا ہے، اے اللہ مجھے زندگی غریبوں والی دینا۔ سبحان اللہ، سبحان جب میں ظاہری پردہ کروں تو غریبی کی حالت میں جاؤں، اور جب حشر کا میدان ہو، بلا کی گرمی ہو، نہ دماغ ہو نہ دھیا، نہ کسی کی جاں میں جاں ہو نہ منہ میں زباں، اس وقت میرے جھرمٹ میں میرے ارد گرد کوئی نمبردار، کوئی سردار، کوئی چودھری نہ ہو، بلکہ ارد گرد بھی غریبوں کی جماعت ہو، ان کے لے کے میں جنت میں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ غریبوں سے میرے مصطفیٰ نے پیار کیا ہے، غریبوں نے اسلام کو سپورٹ بھی کیا ہے۔ امیر تو سوچتا ہے جاؤں گا، دین کے ساتھ جاؤں گا، پرچے ہوں گے، خرچے ہوں گے،
اور شیڈول ہوگا، شیلنگ ہوگی، فائرنگ ہوگی، پتہ نہیں میری زمینوں کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا۔ اور اللہ کے نیک بندے جب روح نکلے گی تو یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ وہاں تو جلوہ جانت کی زیارت ہوگی، وہاں تو نہ تمہارا کوئی منسٹر آئے گا، نہ کوئی پرائم منسٹر آئے گا، نہ کوئی چیف منسٹر آئے گا، نہ تمہارا لیڈر آئے گا۔ وہاں اگر آنا ہے تو مصطفیٰ نے آنا۔ اسی لیے اصل زندگی تو وہ ہے، یہ دنیا یہیں کی یہیں رہ جائے گی۔ یہ رہی بیار خان میں 1974 میں ایک لاوارث لاش ملی نہر میں، تو اعلان کیا گیا، مسجد سے اعلان ہوا کہ یہ لاوارث لاش ہے، اس کے کفن کے لیے سب مدد کرے مسلمان۔ چندہ کر کے اس کا کفن لے کر اس کو امانتاً دفنایا گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ کروڑ پتی ہے سرگودا کا۔ ایمان سے بتاؤ، اس کی جائیداد، زمینیں، ملوں کے ملے، بلڈنگ، محلات، بڑا کروڑ، اس دور کا کروڑ پتی 74 کا، اس دور کا تو ارب پتی ہوگا۔ اس نے کبھی تصور کیا تھا کہ میں چندے کے کفن سے جاؤں گا؟ اس لیے یہ دنیا کسی کی نہیں، یہ دنیا اے دنیا زنہیز پلیتی، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ کسی کی بھی نہیں ہے، آج تیری ہے کل کسی اور کی ہوگی۔ اسی لیے اس دنیا کی خاطر جلوہ جانا کے دین کا جھنڈا مت چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ وفا کرنا ہے تو مصطفیٰ سے وفا کرنا ہے، کیونکہ وہ مصطفیٰ عالم ارواح میں تھی، ہماری رہنمائی کی ہے کالو بلا کہہ کے۔ جب دنیا میں آیا ہے پہلے الفاظ امتی کے، جب ظاہری پردہ فرمایا امت کو یاد کیا، فرمایا میں حشر کے میدان میں بھی اس امت کی راہ تکوں گا، کبھی پل صراط پہ مدد کی ضرورت ہوگی، کبھی یہ پیاسا آئے گا تو حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا، کبھی ترازو پہ کام آئے گا، فرمایا میں اپنے امت کے گرا بند سے کمر بند سے پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت کے حوالے۔ اگر اس مصطفیٰ سے بے وفائی کی، خدا کی قسم تیرے یار بھی بے وفا ہوں گے، تیرے سارے بے وفا ہوں گے، یہ ساری کائنات تمہارے لیے ہے۔ رب نے فرمایا تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ رب کے دین کو ہم کہتا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں دل کو مصطفیٰ سے ملا، دل مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، جھنڈا مصطفیٰ کا اٹھانا چاہیے۔ آج ہم نے جھنڈے غیروں کے اٹھا لیے، کیا دیا ہے آپ کو؟ آپ کی معیشت کہاں پہنچی ہے؟ آپ کا سکون، ہر چیز بوجھ بم بن کے برس رہا ہے، یہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ اسی لیے آج لے ان کی پناہ، سبحان اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا، سارے سردار نیچے، میر نیچے، نمبردار نیچے، چودھری نیچے، غریب کی اس غلام کو اوپر چڑھایا، کیونکہ ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ دین کنڈ نہیں لگن دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین اپنا قرض نہیں رکھتا ہے، وہ فائدے کے ساتھ واپس لوٹاتا ہے۔ وہ بلال کہ جس کو تپتے صحرا میں لٹا دیا گیا، کوئلے سے ان کی جان کو کباب کیا گیا، اور وہ دین کے ساتھ کھڑے رہے۔ غریب ہمیشہ دین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جب وہ کھڑا رہتا ہے تو دین اسے دیتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج منبر و محراب پہ حضرت بلال کا تذکرہ ایسے نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی کہنا تھا یار چلو میرا سردار ہے، میں اس کا کھاتا ہوں، اس کے پاس رہتا ہوں، اس کے ہی گن گاؤں۔ آج میرا نمبردار ہے جناب، کبھی مجھے
چند گھنٹے دے دے گا زمین کے لیے تو پانی چھوڑ دے گا تو یہ کرے گا، یہ دنیاوی سوچ ہے، وہ بھی سوچ سکتا تھا، لیکن انہوں نے دین کا ستون پکڑ لیا اور جھنڈا پکڑ لیا۔ اللہ نے منبر و محراب کی زینت بنا دی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی جب حشر کے دن بھی فرمایا بلال مہار پکڑ کے، ہاں اونٹنی پہ میں سوار ہوں گا اور جو مہار ہے وہ رسی ہے وہ حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگا، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت بلال کو اوپر چھت پہ فرمایا چڑھ اور رب کی تکبیر پڑھ اور اذان پڑھ۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مدینے میں اذان دیتا تھا، رخ کرتا تھا قبلے کی جانب، سفر میں دیتا تھا، حضر میں دیتا تھا، رخ کرتا تھا قبلے، کعبے کی چھت پہ ہوں، اب رخ کدھر کروں؟ فرمایا میری طرف کر دے، کیونکہ سارے لوگوں کا کعبہ یہ خانہ کعبہ ہے، اس کا کعبہ میں مصطفیٰ ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرت صدیق اکبر مصلی بھول گئے، سارے صحابہ کا رخ پھر گیا، مصطفیٰ نے بھی فتویٰ ہی دیا، یہ نہیں فرمایا نماز ٹوٹ گئی ہے، استقبال قبلہ شرط تھی مفقود ہو گئی، تمہاری نماز نہیں ہے دوبارہ پڑھ لو، نہیں فرمایا اتموا صلاتکم، یہ نہیں فرمایا اعادوا صلاتکم، نماز کا اعادہ کر لو، نہیں فرمایا اتموا صلاتکم، جتنی رکعتیں پڑھ چکے وہ ہو گئی ہیں مکمل کر لو۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ ہم سے 1400 سال بعد آنے والا ہے، بچوں کو پڑھانے والے مولوی سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو جبریل سے پوچھو نا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اب عائشہ فرماتے ہیں کہ جانے کائنات نے ایک دن جبریل سے پوچھا، جبریل تو نے بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں، بڑے خوبصورت بندے دیکھے ہیں، نبیوں کی زیارت کی ہے، رسول پیغمبر کی زیارت کی ہے اور رسولوں کی زیارت کی ہے، بتا ہمیں کیسے پایا؟ تو جبریل کو بھی کہنا پڑا آفا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، یا رسول اللہ میں نے سارے آفاق میں، زمین و آسمان میں ساری خلقت دیکھی، بڑے خوبصورت لوگ دیکھے، لیکن تو چیزیں دیگری، تیری کوئی مثال نہیں۔ مصطفیٰ کے بارے میں آج ہوٹل میں بیٹھ کے تبصرے ہو رہے ہیں، آج دکانوں میں بیٹھ کے جانے جانا کے تذکرے ہو رہے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، نبی کو یہ تھا تو یہ نہیں تھا تو یہ تھا تو یہ نہیں تھا، تیری حیثیت کیا ہے؟ مصطفیٰ پر جب بات کرو تو وہاں تو سانس بھی بید بھی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھیں، پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا مقام مصطفیٰ کیا ہے، تو پیر میر علی شاہ صاحب کو کہنا پڑا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تھا جانیوں بولن دی۔ حضور کیوں بولن دی جانی ہے؟ مقام مصطفیٰ پوچھا ہے، بتائیے نا۔ فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ ادب کا ہیست زیر آسمان عرش نازک تر، کہ محبوب کا جو مقام ہے وہ آسمان کے نیچے عرش سے بھی نازک ہے۔ کیوں؟ کہ نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید جا، کہ حضرت جنید بغدادی بایزید بستامی جب اس دربار میں آتے ہیں تو وہ سانس آواز سے لینا بھی بید بھی سمجھتے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے نا، اب ہم جیسے 8 سال پڑھنے والے ہیں، آج کل تو 4 سال شارٹ کٹ آ گیا، آج کل 4 سال کورس، بعض لوگ تو 40 دن میں بھی بن جاتے ہیں، علامہ سبحان اللہ بولو تو بولو۔ ہمارے ایک پڑوسی ہیں مقتدی عبدالرزاق گجر ان کا نام ہے، ان کا مرغی فارم ہے، میں نے کہا یہ کتنے دن میں بنتی ہیں مرغیاں جو فارمی مرغیاں ہیں؟ انہوں نے کہا 40 دن میں۔ میں نے کہا ہمارے ہاں 40 دن میں مرغی بنتی ہے، کہیں 40 دن میں مولانا بن جاتا ہے، تو 40 دن والے کو کیا پتا ہے مصطفیٰ کا۔ آئیے آپ کو میں ایک بارگاہ میں لے جاؤں، ایک ایسے عالم کی بارگاہ میں لے جاؤں جنہوں نے 40 سال علم حاصل کیا۔ کتنے سال؟ 40 سال علم حاصل کیا ہے، 40 سال دنیا کی سیر و سیاحت کی ہے، 40 سال گوش نشینی اختیار کی ہے، ان کی عمر 120 سال ہے۔ شیخ سعدی کی عارف حق بود 120 سال عمر ربود۔ جب ہم نے ان سے کہا حضور مقام مصطفیٰ پر کچھ بولیے تو انہوں نے قلم اٹھایا، سبحان اللہ بولو تو بولو، انہوں نے قلم اٹھایا،
نعت لکھی، بوستان ان کی کتاب ہے، دوسرا باب ہے در نعت سید المرسلین، لکھتے گئے۔ آپ جب وہ پڑھو گے گوگل سے سرچ کر کے بوستان کتاب نکال کے اس کے دوسری فصل پڑھ لینا، ہر لفظ میں محبت رسول کی خوشبو ہے، ہر لفظ کو دیکھو گے، بڑا خوبصورت لفظ ہے، بول بول کے لکھ کے آخر میں شیخ سعدی نے قلم توڑ دیا، قلم توڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے فصاحت و بلاغت کے باغ سے بڑے خوبصورت الفاظ چن چن کر لایا، لیکن جب تیری شان میں رکھا تو لفظ چھوٹے رہ گئے، تیری شان بڑھ گئی۔ یہ 40 سالہ عالم کا فتویٰ ہے کہ یہ اس مقام پہ نہیں بولنا، کہیں اور بولو۔ آج بار والا بھی مصطفیٰ پہ بول رہا ہے، آج کنڈکٹر بھی مصطفیٰ کو موضوع سخن بنایا، یہ لگ پتے گا بچہ، یہ قبر میں پتہ لگ جائے گا۔ قبر میں جب سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہا کرتا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے، ایسا سوال نہیں ہوگا کہ اب کیا کہتا ہے، سوال یہ ہوگا، یہ چک کا نام کیا ہے 145، یہ سوال ہوگا کیا کہا کرتا تھا چک 145 میں، کیا کہا کرتا تھا جب تو دکان میں تھا، کیا کہا کرتا تھا جب تو مسجد میں تھا، کیا کہا کرتا تھا جب تو گھر میں تھا، کیا کہا کرتا تھا جب تو گاڑی میں تھا، کیا کہا کرتا تھا جب تو ہوٹل میں تھا۔ یہ زندگی جس نے جو یہاں کہا ہے، جو یہاں کہا ہے، وہ قبر میں بھی یہی کہے گا۔ اور میرا وجدان کہتا ہے جب پیر میر علی شاہ صاحب سے سوال ہوا ہوگا کیا کہا کرتا تھا، تو پیر میر علی شاہ بھی فرما چکے ہوں گے سبحان اللہ ما اکملکا، سبحان اللہ ما احسنکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا سکتا، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن نصف کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اور جب علامہ اقبال کلندر لاہوری سے سوال ہوا ہوگا، سبحان اللہ نہیں بولا آپ لوگ، تو میرا وجدان کہتا ہے انہیں کہا ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو اقبال پکار اٹھے ہوں گے محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ ارے جس کی حقیقت صدیق اکبر نہ پہچان سکی، جس کی حقیقت فاروق اعظم نہ پہچان سکی، عثمان غنی حیدر کرار نہ پہچانی سکی، جو سامنے تھے 24 گھنٹے سامنے تھے وہ نہ پہچان پائے، 1400 سال بعد آنے والا ہمارے جیسا مقام مصطفیٰ کو کیسے سمجھے؟ ایک ہوتا ہے مکان جاننا، توجہ ہے، مکان جاننا نون کے ساتھ، مکان کہتے ہیں گھر کو، مکان جاننا بڑا آسان ہے، ایک ہے مقام جاننا، مرتبہ میم کے ساتھ، مقام و مرتبہ فرماتے وہ بڑا مشکل ہے۔ مرشد کا مکان ہر مرید جانتا ہے کہ یہ میرے مرشد کا مکان ہے، لیکن مرشد کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ پہچان سکتا ہے؟ اب آئیے مقام مصطفیٰ پہ، ہما پیغمبراں در جستجوان، ہما پیغمبراں در جستجوان، خدا داند کہ تو چے در مکانی، فرماتے تمام نبی محو حیرت ہے کہ یا رسول اللہ تیری جگہ رہنے والی کہاں ہے؟ مصطفیٰ کا مقام تو دور کی بات ہے، جگہ بھی نہ پہچان سکے، اس لیے اعلیٰ حضرت کو کہنا پڑا کہ وہی لا مقام کے ماں ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان بلغ الشفاعت جا بجمالہ حسنا
جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز کے اندر رخ بدل گیا، فرمایا نماز ہو گئی۔ یہ ہے مصطفیٰ۔ سناؤ ایک حدیث سے مسلم ابو یعلا کی روایت ہے کہ جب بدر کی لڑائی لڑی گئی، کمانڈر ان چیف تھے حضرت جبریل، جو فرشتوں کی فوج لے کے آئے تھے، اور انشاءاللہ فلسطین میں بھی آ رہا ہے انشاءاللہ وہیں سے آئے گا۔ ہمارے سامان کا اور ہمارے ٹرپڑ کا سب کو پتہ ہے۔ ہم مسلمان، ہم بکے ہوئے ہیں، ہم یورپ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس وہ تو تھے آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ علامہ اقبال بھی کہہ اٹھے، ہم لوگ ہیں زبانی نعرہ لگانے والے، بس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ ہم مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک بچی کی صدا سرزمین حجاز سے محمد بن قاسم کو یہاں لے کے آیا۔ آج بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں اور مسلمانوں کے جسم کے چھیتڑے بن رہے ہیں، اور ایک بیان تک بھی نہیں آ رہا ہے ہمارا، ایک بیان بھی نہیں ہے۔ اور وہ کفر کو دیکھو، الکفر ملت واحدہ، کفر تمہارا صدر نہیں ہو سکتا، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن یہ کہ اسلام آئے نا، پاکستان میں تو اسلام ہے نہیں، ہے اسلام؟ میں تو خوردبین دے کے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہیں مجھے اسلام نظر آئے۔ اسلام برطانیہ جب یہاں سے گیا تھا، توجہ ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ آپ کو ایک آزاد ملک دے کے گیا تھا؟ وہ 4 چوکیدار کھڑا کر کے گیا ہے۔ برطانیہ ایسے نہیں گیا ہے، آج بھی ہم اس کے غلام ہیں۔ آپ عدالت جائیں، چیلنج ہے اوپن، جا کے وہاں دیکھیں، جو جج فیصلے دیتا ہے وہ سارا برٹش لا ہے، سارا برطانیہ کا قانون پڑھتے ہیں وکیل ہمارے، جہاں اگر کوئی وکیل بیٹھا ہوگا اسے پتا ہے، یہ فوجداری، یہ دیوان، یہ سارا اسلام کا تو ایک لولی پاپ ہے، تھوڑا سا وہ 73 کا آئین ہے، تھوڑا سا اس میں ڈال دیا ہے کہ بھائی تاکہ پتا چلے بھائی یہ مسلمان ہے، ورنہ سارا دیکھیں 144 دفعہ 144 پاکستان میں بھی وہی قانون ہے، بنگلہ دیش میں بھی وہی ہے، انڈیا میں بھی وہی ہے، برطانیہ میں بھی وہی ہے۔ 302 یہاں بھی کیس قتل کا، 302 بنگلہ دیش میں قتل کا، 302 انڈیا میں قتل کا، 302 برطانیہ میں۔ پتا چلا برطانیہ امام ہے، ہم لوگ اس کے ٹٹو ہیں، ٹٹو غلام۔ جس نام پہ یہ ملک بنا تھا، ہمارے بزرگوں نے خون کی ندیاں بہائی تھی، 70,000 بہو بیٹیوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگیں لگائی تھی۔ یہ وہ ملک نہیں ہے۔ برطانیہ نے 4 چوکیدار کھڑا کر کے پھر ہو گیا ہے، بتاؤں وہ کون سے؟ سبحان اللہ۔ پہلا چوکیدار آپ اٹھائیں، یہ مفتی گوگل، اس سے آپ پوچھ لیں، آپ یہاں لکھو گے کہ پہلا چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کا کون ہے، یہ لکھ لینا، آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ گورا ہے۔ دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف وہ بھی گورا ہے، انگریز ہے۔ آپ کا پہلا وزیر قانون کون ہے پتہ ہے؟ قائد اعظم نے کہا تھا نا، ہمیں دستور بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، کہا تھا نا، پھر کیوں قرآن نہیں لایا؟ آپ کا وزیر قانون کون ہے پہلا؟ کوئی نہیں پتا، بتاؤں؟ آپ یہ اٹھا کے دیکھ لینا، یہاں پہ لکھا ہوگا آپ کا پہلا۔ دیکھیں ہم اسلامی ملک ہے نا، ہم تو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا تو ہم آزاد ہوئے تھے 14 اگست کو، انڈیا کے گانے بجا کر ہم آزادی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پہلا آپ کا وزیر قانون جوگیندر ناتھ منڈل ہندو ہے، اور آپ کا پہلا وزیر خارجہ بتاؤں؟ سر ظفر اللہ خان قادیانی ہے، وہ قادیانی پلیت مذہب کہ جس نے جلوہ جانا کے مقابلے کے لیے کانے کو کھڑا کر دیا۔ مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ میں قربان جاؤں
اس صحابی رسول پہ جب مسیلمہ کذاب نے کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا مجھے کوئی تیری بات سننی نہیں لگتی، کیا کہہ رہے ہو، کیا بک رہے ہو، سنائی نہیں دے رہا۔ وہ کہتا تھا محمد اللہ کے رسول ہے، بولا اللہ بیک میرے مصطفیٰ رسول۔ دوبارہ پوچھا میں اللہ کا رسول ہوں، کہتا ہے سنائی نہیں دے رہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ میرے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے مصطفیٰ۔ 3 مرتبہ بولا آپ عجیب بہرے ہیں، جب میں کہتا ہوں تو بہرا بن جاتا ہے، جب تیرے نبی کی بات کرتا ہوں تو سننے والا بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میرا سب کچھ میرا مصطفیٰ ہے۔ بات سننا بھی گوارا نہیں کیا صحابہ نے۔ آج ہم دعوتیں کھاتے ہیں، آج ہم ان کی محفلوں میں جاتے ہیں، اتنا بھی نہیں کہ قبر میں مصطفیٰ پوچھ لے گا کہ میرے مقابلے میں انہوں نے کانے کو لا کے کھڑا کر دیا، تو اس کے گھر جا کے دعوت کھاتا تھا، بتاؤ سب مصطفیٰ کو کیا جواب دے گا کہ میرے مقابل یہ بندہ آیا تھا تو اس کے سپورٹ میں آیا۔ پہلا وزیر خارجہ قادری، یہ 4 چوکیدار کھڑا کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اسمبلی میں اسلام کو داخل نہیں ہونے دیں، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ورنہ جب آزاد ہو گیا نا اسلام کے نام پہ تو اپنا چیف آف آرمی اسٹاف لے آئے نا۔ جب آزاد ہو گیا تو ہم آزاد ہیں نا۔ یہ گورا کیا کر رہا ہے؟ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کیوں کھڑا ہے ابھی تک؟ نکالو اس کو۔ نہیں، معاہدہ ہوا اسمبلی میں اسلام کو نہیں چھوڑنا ہے، اسلام کو مسجد کے قیدی بنانا ہے۔ آج ہمارا اسلام لالی پاپ آف دی اسلام میں اس کو کہتا ہوں، جو ہمارے مدرسے کے معتمم سے پوچھو کلمہ نماز روزہ حج زکات، طالب علم سے پوچھو کلمہ نماز روزہ حج زکات، 40 دن لگانے والے گشت کرنے والے سے پوچھو، سال والے سے پوچھو، کلمہ نماز روزہ حج زکات۔ یہ 5 لولی پاپ ہمیں دیا ہے، یہ یورپ نے الاؤ کیا ہے، آج ہم اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں امریکہ میں ہے نہیں ہے، بتائیں آپ، امریکہ میں کلمہ پڑھنے والے ہے نہیں ہے، برطانیہ میں وہاں مسجد ہے نہیں ہے۔ وہاں کا میں بتاؤں کہ بلدیہ کی گاڑیاں سحری اور افطاری کا سامان مسجدوں میں پہنچاتے ہیں، وہاں تو پھر اچھا اسلام ہے نا، اگر اسلام صرف ان 5 چیزوں کا نام ہے۔ اگر تو یہ صرف 5 چیزیں ہی اسلام ہے، یہ تو پھر اچھا امریکہ میں ہے، ہم کیسے اسلامی ملک ہے پھر؟ مسجدیں وہاں دیکھو ٹوٹی بھی نہیں ہے ان کو، سبحان اللہ بولو حضرت، ٹوٹی کھولنے کی بھی تکلیف نہیں ہے مقتدی کو، مقتدی ہاتھ بڑھاتا ہے پانی خود بخود آ جاتا ہے، سینسر لگا ہوا ہے، اتنی سہولیات ہے۔ گرمیوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں اور سردیوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، پاؤں رکھو تو جیسے صوفے پہ رکھا، اتنے نرم، اتنے جناب ایئر کنڈیشن مسجدیں۔ ہماری مسجد، آپ کے یہاں مسجد بناؤ، میں دیکھتا ہوں کتنے سال لگتے ہیں، سبحان اللہ بولو حضرت۔ اسلامی ملک میں ہو نا، فخر سے کالر یوں کر کے، ہم اسلامی ملک ہے، ہم آزاد، کوئی آزاد نہیں ہے، یہ آزادی ڈھونگ ہے صرف۔ ہاں تم لوگ آزاد ہو سکتے ہو، اسلام آزاد نہیں ہے، ہاں اسلام قید میں ہے، مسجد کے اندر ہے، مسجد سے نکل کر گلی تک نہیں جا سکتا اسلام۔ کدھر ہیں آپ؟ کورٹ کچہری میں اپنا حکم نافذ نہیں کر سکتا اسلام۔ گلی میں ڈھول بج رہے ہو نا تو امام صاحب نہیں بول سکتا چودھری کو، چودھری کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ گزرے تو ڈھول کی آواز آ رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے انگلی مبارک یوں ڈال کے فرمایا یہاں سے جلدی نکلو۔ دور جا کے صحابی سے پوچھا آواز آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں آ رہی، نکال لی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو ڈھول سے اتنی نفرت ہے؟ تو جانے کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ ڈھول توڑوں، ساز وغیرہ یہ سارے توڑوں، نبی توڑنے کے لیے آیا، امتی اپنی شادی اس کے بغیر ہونے نہیں دے رہا۔ اب مولانا کو کہو جا کے کہہ دیکھ بھی نبی علیہ السلام کو اس سے نفرت تھی، چودھری کیا کہے گا؟ چل مولا مولوی اسی تے مسجد دا قیدی بنایا، اسلام اتھے رکھے، تو میرے کار لے کے آئے، اسلام دا میرے کر کی لوڑ ہے، انہوں رکھو تے جتھے انگریز نے رکھا ہے کہ جی مسجد کے اندر بس زنجیر ڈال کے گیٹ مضبوط بنا کے، اتنا یتیم یو اسلام کو بنایا۔ آج کراچی سے لے کے پشاور تک، کراچی سے لے کے چمن بارڈر افغانستان تک مسجد کی پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں چندے کی، ہے نہیں؟
کبھی کسی اسکول کے سامنے دیکھا ہے؟ کالج یونیورسٹی کے سامنے نہیں، وہاں نہیں رکھے گا تاکہ مسجد کے سامنے ہو، لوگوں کے ذہنوں میں ایک یعنی نفرت آ جائے کہ میں اپنے بچے کو مولوی بناؤں گا، یہ بھی بھکاری بنے گا۔ یہ انگریز کی سوچ ہے جو ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ 20 سال لگتے ہیں مسجد میں، امریکہ میں ایسا نہیں ہے، وہاں ٹھیکیدار آتا ہے 6 مہینے میں مسجد کمپلیٹ، چابی آپ کے ہینڈ اوور، 6 مہینے سے زیادہ نہیں لگاتا، اور مسجد بھی بڑی عالی شان۔ آپ کے یہاں تو 20 سال لگتے ہیں، 18 سال لگتے ہیں۔ آپ کی ٹوٹی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹیوب سے باندھتے ہیں، شاپر سے باندھتے ہیں، اس کا پانی ٹپ ٹپ بہ رہا ہوتا ہے 2-3 مہینے تک۔ کسی مقتدی کو توفیق نہیں ہے 200 روپے کی ٹوٹی لا کے لگنا، مولوی دا کم ہے، کمیٹی دا کم ہے۔ ہمارے مائنڈ سیٹ کی ہوئے کہ اسلام کو غریب الوطن بناؤ، پردیسی بناؤ، مفلوق الحال بناؤ۔ اسلام مسجد سے، مدرسے سے، آستانہ پیر خانے سے باہر نکل ہی نہ سکے، بند کر دو اسے۔ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح آہ گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں۔ 40 سال سے ذکر کر رہا ہے، یہ لطیف ہے قلب ہے، یہ خفی ہے، یہ اخفا ہے، یہ سر ہے، یہ نفس ہے، یہ روح ہے، یہ سلطان الاذکار ہے۔ ذکر بھی ہے، مراقبہ بھی ہے، منزلیں طے نہیں ہو رہی ہیں۔ ابھی تک ادھر ذکر قلبی میں پھنسا ہوا ہے۔ کیوں دروازے کھلے ہیں؟ اوپر نظام جو نہیں ہے، نظام کی برکتوں سے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک صحابی کا میں پڑھ رہا تھا، ہم پاکستانی قوم بروز محشر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ گھوڑے پہ نکلا، سطح زمین ختم ہوئی، آخر میں پہنچ کر گھوڑے سے نیچے اترے، سجدے میں جا کے عرض کیا مولا میں اس سے بھی آگے اسلام کا جھنڈا لگانا تھا، تیری زمین جو ختم ہوئی۔ آپ ایمان سے بتاؤ ہم نے اسلام کو کتنا مجبور کیا ہے چند ایک رسموں میں۔ بس نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج زکات، بس ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ اگلا حج نصیب کرے، بولو آمین۔ آپ اگلے سال حج پہ جائیں، ایک پاکستان کا کوٹا ہے حاجیوں کا اور دوسرا امریکہ کا کوٹا ہے۔ آپ دونوں کو جا کے دیکھنا، پاکستانی رو رہے ہوں گے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، خیمے نہیں ہے، نظام نہیں ہے، سردی ہے، بسترے نہیں ہے یا نہیں؟ ہر سال شکایتیں ہیں یا نہیں؟ کبھی امریکہ کے حاجیوں کی شکایت دیکھیے آپ نے؟ وہاں جائیں ان کو فیسلٹیز، سہولتیں، ان کو حکومت کی طرف سے سبسڈی مل جاتی ہے۔ حاجی بننا بھی وہاں آسان، روزہ رکھنا بھی وہاں آسان، مسجدیں بھی عالی شان۔ تو پھر یہاں اسلام کیا ہے؟ یا کون سا اسلام ہے جہاں چند ایک رسموں پر اسلام قیدی بن کے رہ گیا ہے؟ اور اسلام اس وقت آزاد ہوتا ہے جب نظام مصطفیٰ کا آتا ہے۔ نظام کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میلاد کریں گے، میاں صاحب بھی میلاد کرتے نہیں کرتے؟ میں خود گیا ہوں 11ویں شریف میں، یہ جاتی عمرہ رائمنڈ میں، جب ہم پڑھتے تھے وہاں پہ نعیمیہ میں، تو 11ویں بھی کرتا ہے وہ، 12ویں بھی کرتا ہے، جھنڈا بھی لگاتا ہے، جھنڈیاں بھی لگاتا ہے، لائٹنگ بھی کرتا ہے، سارا کرتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ مدینے والے کے جھنڈے قبول ہیں، مدینے والے کا نظام قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اسی لیے کہ مصطفیٰ کے گھر کی باتیں میرے کانوں میں نہ آئیں۔ وہ حضرت حذیفہ، آج ہم لوگ ایک میلاد کرتے ہیں، ایک 11ویں شریف کیا تو سبحان اللہ بولو ذرا، جنت پکی ہو گئی۔ ہم ایسے نہیں ہیں بھائی، ہمیں بابا جی نے یہ درس دیا ہی نہیں کہ ہم ممبر پہ بیٹھے ہم آپ کو کہہ دیں جن آئے ہو بخشے گئے ہو۔ اور نہیں بھائی، بخشش کا راستہ بہت کٹھن ہے۔ ایسے ایک محفل سے بخشی جاتی تو لجپال حسین کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت تھی؟ کربلا کیوں گئے؟ وہی بیٹھے رہتے، میلاد کرتے رہتے، سبحان اللہ بولو ذرا۔ ایک 40 دن گشت کے لیے گیا، سال کے لیے گیا، جنت پکی ہو گئی۔ پورا سال سود کھاؤ، پورا سال رشوت، حرام خوری، دوسروں کا حق ڈاکہ حرام خوری کرو، اور آخری دعا میں شریک ہونا ہے۔ اجتماع کا آخری دعا ہے، فون کر رہے دکان بند کرو، گاڑیاں بھر کے چلے بھائی آخری دعا میں۔ میں کہا آخری دعا سے جنت مل جاتی نا تو لجپال حسین کبھی مدینے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے۔
توجہ ہے؟ پورا سال حرام کھائیں اور آخری دعا میں جنت مل جائے، ایسا ممکن ہے؟ اور پھر دیکھو یہ دیکھو منافقت ہماری، آخری دعا میں جا رہا ہے، وہاں رو بھی رہا ہے، گریہ زاری بھی کر رہا ہے، آنسو بھی آ رہے ہیں، دھاریں نکل رہی ہیں، جا رہا ہے سود کی گاڑی میں، واپس آ رہا ہے بھی سود کی گاڑی میں. سبحان اللہ نہیں بولا؟ وہ ظالم تو یہاں سے گیا تھا توبہ کرنے، چلو ٹھیک ہے، سود کی گاڑی تھی، گناہگار تھا، خطا ہوئی تھی، وہاں گاڑی کو آگ لگاتے کہ میں نے اب توبہ کیا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہ سود کی گاڑی ہے، اس میں نہیں جاؤں گا، جلا دیا، تب تو بات مانی جا سکتی ہے. آ رہا سود کی گاڑی میں ہمارا ٹریکٹر، یہ دیکھیں، میں نے کہا کتنے لوگ تھے کراچی میں؟ بولا 9 لاکھ. میں نے کہا سب نے دعا کی، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اور یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، جہاں 100 بندے مل کے دعا کریں ان میں ایک نیک بندہ ہوتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے. ہمارا ایمان ہے نا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 مومن، 100 بندے کھڑے ہو، اور ایک روایت میں تو 40 کی بھی ہے. اب وہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. وجہ بتاؤں؟ ہمارا ٹریکٹر بھی سود پہ ہے، تھریشر بھی سود پہ ہے، گندم بھی سود پہ ہے، بیج بھی سود پہ ہے، پانی بھی سود پہ ہے، بجلی بھی سود پہ ہے، جو تنخواہ سرکولیٹ ہو کے بینکوں سے آ رہا ہے وہ بھی سود کا ہے. دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ جہاں ایک لقمہ سود کا کھائے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک لقمہ سود کا کھانے والا ایسا ہے جیسے حرم شریف کے اندر اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 بار اپنا منہ کالا کیا ہو. یہ سود کھانے والا آج ہمارا سودی نظام چل رہا ہے، اس کو روکے گا تو صرف دین جب تخت پہ آئے کہ ایسے ذہن سے اپنے نکال دو، مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ اور دین کو تخت پہ لاؤ. حل صرف نظام ہے بس. نیچے جتنے بھی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، کتنے سال ہو گئے؟ یہ تبلیغی جماعت کب بنی ہے؟ میں کوئی فرقہ واریت میری عادت نہیں ہے، میں ایک تاریخی بات، تاریخ کا طالب علم ہوں، تاریخی بات کرنے لگا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ تبلیغی جماعت کب بنی ہے بتاؤں؟ سبحان اللہ بولو تو بتاؤ. آپ کی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی 1919 میں. کب؟ اور 1920 میں تبلیغی جماعت بنی. کتنے سال ہو گئے؟ 103 سال. 103 سال. اور ہمارے بھی ہیں دعوت اسلامی والے 45 سے 44 سال ان کو بھی ہو گیا. 103 سال گزر گئے، ابھی تک قوم کو استنجے کا پتہ نہیں. حالانکہ گھر گھر جا رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، محلے محلے جا رہے ہیں، دکان دکان جا رہے ہیں. ہمارے بابا جی فرماتے تھے 1000 سال بھی کرو، قوم کا استنجا ٹھیک ہو گیا میں ذمہ دار ہوں. نہیں ہوگا. کیوں؟ اوپر نظام ہی نہیں ہے. دین جب تخت پہ ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو ایسے جماعتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تاریخ ہے کہ جب دین تخت پہ تھا تو ایسی ٹولیاں نہیں تھی. یہ بنی بھی 1920 میں ہے. اچھا یہ بزرگوں سے ایک سوال کروں، حدیث پاک مجھے بھلانا دینا، میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں. ہاں فاروق اعظم کی بات سنا رہا تھا میں. اس کے بعد پھر میں یہ بزرگوں سے بھی ایک سوال کروں گا، مجھے یاد دلاؤ. جو بزرگ ہیں ہمارے بصر و چشم، سمجھ لو ہم ان سے ہی فیض یافتہ ہے. حضرت فاروق اعظم کو 3 دن بخار ہوا. یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ چھوٹا سا کام کیا تو جنت مل گئی. جنت ایسے نہیں ملتی. فاروق اعظم جنتی ہے نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ. یہ 10 بندوں کو تو نام لے کے مصطفیٰ نے عشرہ مبشرہ میں جنتی ہونے میں کوئی شک؟ کسی کو کوئی شک نہیں. اب سنو خوف فاروق اعظم کا دیکھو. فاروق اعظم کو 3 دن ہوا بخار. حضرت حذیفہ کے دروازے پہ آئے، دستک دی. حضرت حذیفہ باہر نکلے، دیکھا امیر المومنین، کہا حضور آپ حکم فرماتے میں آ جاتا. 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. تو فاروق اعظم نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا نہیں سرکاری کام ہوتا تو پھر بلاتا. کیا ہوتا؟ سرکاری کام ہوتا تو بلاتا، میرا اپنا معاملہ ہے اس لیے میں آ گیا. آج ہمارے کسی ایم پی اے کے بھائی کی شادی ہو نا تو 8-8 10-10 سرکاری گاڑیاں، پیٹرول سرکاری، سارا سرکاری.
او بھائی تو اپنے بھائی کی شادی کر رہا ہے یہ تو نہیں چلا. عمر بن عبدالعزیز وہ شمع جلا کے بتی دیو جس کو کہتے ہیں وہ تیل ڈال کے جس سے وہ کپاس وغیرہ لگ کے پرانے بزرگ جانتے ہیں کہ کیسے روشنی ہوتی تھی چمنی وغیرہ وہ جلاتے تھے کام کرتے تھے. مہمان آ گیا مہمان جیسے آیا فوراً بجھا دیا. عمر بن عبدالعزیز چراغ بجھا دیا. مہمان نے کہا مہمان کو دیکھ کے چراغ بجھایا جاتا ہے یا چراغ جلایا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیت المال کا تھا میں سرکاری کام کر رہا تھا تو میرا مہمان ہے تو تیرے ہوتے ہوئے میں روشنی کوئی اور کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا. آپ کو ایسے حکمران نہیں چاہیے تو پھر دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نا. دین کا نظام لاؤ خدا کی قسم ایسے حکمران ملیں گے آپ کو. فاروق اعظم نے فرمایا نہیں میرا اپنا کام تھا اس لیے آگے اندر بیٹھے. اب سنو فاروق اعظم کا خوف. فاروق اعظم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو مدینے کے منافقین کی لسٹ دی ہے بتا اس میں میرا نام تو نہیں ہے. دھاڑیں نکل گئی حضرت حذیفہ کی. رو رو کے عرض کیا کہ حضور یہ بات کیا کر رہے ہیں. میں نے واللہ اپنے محبوب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ بولو تو بولو. ہم نے الحمدللہ نماز قضا نہیں کی ہے بچپن سے. سبحان اللہ بولو. نماز پڑھ لیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے فرض ہے. بس یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں حذیفہ والی. فاروق اعظم کو روک کے کہنے لگے میں نے یہ سنا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتا. یہ خوف کا عالم ہے جنتی ہونے کے باوجود کیونکہ ایمان کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے. اب حضرت حذیفہ والی حدیث سنا کے میری بات ختم. میرا پیغام یہی ہے ساری گفتگو کا نچوڑ یہ حدیث پاک ہے. اگر یہ آپ نے یاد کر دیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے اور بروز محشر جانے کائنات کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ. حضرت حذیفہ روایت کرتے فرماتے میرے محبوب نے مجھے فرمایا کہ ستکون بعدی عمرا میرے بعد کچھ حکمران ہوں گے کچھ لیڈر ہوں گے. ان میں دو عادتیں ہوں گی کہ یکذبون و یظلمون وہ جھوٹ بھی بولیں گے اور ظلم بھی کریں گے. او بھائی ہمارے لیڈر جھوٹ بولتے نہیں بولتے؟ دیکھو آپ ابھی مان رہے ہو نا سرکار نے 1400 سال پہلے خبر دی. اور ظلم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور ظلم کا معنی جو ہم نے سمجھا ہے نا وہ یہ AK-47 لیا اور بندوں کو مار دیا. نہیں یہ نہیں ہے. صرف یہ بھی ظلم ہے لیکن یہ نہیں ہے. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلی ایک چیز جہاں کی ہے اس کو محروم کر کے دوسری جگہ لگانا. امامہ کی جگہ کدھر ہے اور یہ اٹھا کے پاؤں پہ رکھ دینا. چپل کی جگہ کہاں ہے؟ پاؤں ہے اٹھا کے سر پہ رکھ دینا. یہ ظلم ہے. ہمارا MP اس PP کا کیا PP ہے 200 210 کا منتخب MPA یہاں کے فنڈ کو اٹھا کر لاہور کے بنگلے پہ لگائے تو کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ یہاں کے فنڈ کو وہ کراچی میں لگائے, یہاں کے فنڈ کو اسلام آباد میں لگائے, یہاں کے فنڈ کو لندن میں لگائے. ظلم تو ظالم بھی ہو گئے, جھوٹے بھی ہو گئے. اب سنیے آگے فرمایا من صدقہم بکذبہم, جس نے بھی ان کے جھوٹ کو سچ کر دکھایا. مطلب وہ آئیں گے نا ابھی آپ کے پاس ووٹ لینے, تو آپ کا نمبردار کھڑا ہو جائے گا مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے, اس MP کی تعریف کرے گا جس نے پہلے MP رہ چکا ہے اور وہ حرام خوری کر چکا ہے. اس کی طرف ایسے جھوٹے اور ظالم کی تعریف کرے. مصطفیٰ نے فرمایا من صدقہم بکذبہم وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ, جس نے بھی اس کو سچا کہا یا جس نے بھی اس کے ظلم میں مدد کی. ظلم میں مدد یہی ہے نا کہ آپ نے MP بنا دیا, وہ ظالم بن گیا تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہے. وہ جتنا ظلم کرے گا آپ کو حصہ شامل ہے. آپ فرمایا جس نے بھی کیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منی وہو لیس منی ولست منہ, وہ میرا نہیں ہے میں اس کا نہیں ہوں. ولا یرد علی الحوض, یہ بندہ جو ایسے جھوٹے کی تعریف کر کے اس کو ووٹ دے, اس کو سپورٹ کرے, مصطفیٰ فرماتے میرے حوض کوثر پہ بھی وہ نہیں آئے. اب بشارت سنو اسی حدیث میں
فرمایا من ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، فرمایا جس نے بھی ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی، یعنی جیسی آیا نا ووٹ مانگنے، کوئی مرد کلندر کھڑا ہو گیا، ارے جھوٹے آپ بس کر، پچھلے سال تو نے کہا تھا ٹرانسفارمر دوں گا نہیں دیا، پچھلے سال تو نے کہا تھا ٹائل والا روڈ بناؤں گا نہیں دیا، ہٹ جھوٹے، نہ بجلی دیا ہے نہ پانی دیا ہے، ہم تمہیں ووٹ نہیں کریں گے۔ سرکار نے فرمایا جو بھی کھڑا ہو گیا نا ایسے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں انا من ہو منی، وہ میرا ہے میں اس کا ہوں، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْض، یہی بندہ جو حق بولتا ہے اس جھوٹے کو سامنے کہتا ہے کہ میں تجھے سپورٹ نہیں کروں گا، فرمایا قیامت کے دن ہوگا حوض کوثر پہ یہی بندہ آئے گا، میں رحمت للعالمین والے ہاتھ سے جام کوثر پہ۔ اب آپ کی مرضی ہے حوض کوثر پہ جانا ہے، مصطفیٰ کو اپنانا ہے یا غیروں کو اپنانا ہے، یہ مرضی آپ کی ہے۔ میں نے اسلام کی حالت آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ اس وقت پاکستان میں اسلام کا نام ہے بس۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه ان مساجدها عامرة وهي خراب فی الہدایت، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن کی رسم رہ جائے گی، مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی لیکن ان میں ہدایت نہیں ہوگی۔ اب میں بزرگوں سے سوال کر کے اجازت چاہتا ہوں، اجازت ہے بزرگوں؟